سپریم کورٹ کی بہت معروف وکیل اور ہمارے مقدمات میں بہت بہترین ہماری مدد کرنے والی اور اس پروگرام میں شریک ہمارے بھائی سپریم کورٹ کے وکیل فضیل ایوبی صاحب اور جتنے بھی ہندو مسلمان بھائی شریک ہیں، میں ان سب کی تشریف آوری پر جمعیت علماء کے ایک خادم ہونے کی حیثیت سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جمعیت علماء ہند خالص ایک مذہبی جماعت ہے، اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ حضرات اس چیز کو سمجھیں، ملک کی آزادی سے پہلے سب سے پہلے ملک کی آزادی کی آواز علماء نے اٹھایا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی سب سے پہلی آواز سن 1803 میں اٹھانے والے ہیں کہ آج انگریز نے اعلان کیا ہے کہ خلق خدا کی، ملک بادشاہ سلامت کا، لیکن آج سے حکم ایسٹ انڈیا کمپنی ہی کا چلے گا۔ اسی دن انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ہندوستان غلام ہو گیا، اس کو آزادی دلانے کے لیے اپنی جان کی قربانی پیش کرنا ہر مسلمان کا اور ہر ہندوستانی کا فرض ہے۔ یہ آواز سب سے پہلے دلی سے اٹھی تھی۔ یہ نہیں لگتا تھا کہ تمام راجا مہاراجا نواب اور بڑے دولت مند ہوں کہ غریب جس میں طاقت نہیں تھی کہ وہ اپنی زبان انگریز کے خلاف کھول سکے۔ یہ آواز صرف ایک آواز تھی جو دلی کے ایک مدرسہ رحیمیہ مدرسہ اور ایک مسجد سے اٹھی تھی۔ یہ تصور نہیں ہوتا تھا کہ کبھی اس آواز کے اندر اتنی طاقت بھی ہو سکتی ہے، لیکن میں ایک حقیقت آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں۔ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی کو زہر دے دیا گیا، دلی سے ان کو نکال دیا گیا، ان کی جائیداد کو انگریز نے قرق کر لیا۔ ان تمام چیزوں کے باوجود ان کی آواز کے اندر کوئی کمزوری پیدا نہیں ہوئی، یہاں تک کہ وہ سن 24 میں انتقال کر گئے، لیکن انہوں نے اپنے 2 خلیفہ اور 2 شاگردوں کو کھڑا کر دیا تھا اس کے لیے۔ جو کھڑے ہوئے انہوں نے لڑائی لڑی اور اس لڑائی کا نتیجہ ہوا کہ بالا کوٹ کے میدان میں جنگ ہوئی۔ ہم صحیح کہتے ہیں کہ اس جنگ میں ہمارے بزرگ ہار گئے، دونوں بالا کوٹ کے میدان میں شہید ہو گئے، لیکن تحریک نہیں مری۔ لوگ وہاں سے ہٹ کر دلی آئے، پنجاب آئے، سنبھل آئے، مراد آباد آئے، اور انہوں نے آ کر کے وہی تحریک جو شاہ عبدالعزیز صاحب کی تھی کہ ملک کی آزادی ہر ہندوستانی پر فرض ہے، اس تحریک کو اٹھایا۔ 1857 کے اندر پھر جنگ ہوئی، مسلمانوں کا خون بہا۔ مراد آباد میں آج بھی گنج شہیدوں کا خزانہ ایک قبرستان ہے جس کا نام ہے، جس کے اندر ہزاروں شہید ہو کر کے
دفن ہو گئے، قبرستان کا نام گنج شہیدہ ہو گیا، لیکن تحریک دبی نہیں، یہاں بھی ختم ہوئے۔ اس کے بعد ہارنے کے بعد جب عام معافی کا اعلان ہوا تو انہوں نے دارالعلوم کی بنیاد رکھی کہ ہمارے ان جیالوں کو جو ملک کی آزادی کے لیے شاہ عبدالعزیز کے شاگرد اور شاگردوں کے شاگرد تھے وہ ختم ہو گئے ہیں، اب ہم پیدا کریں گے ایسے مجاہدین کو جو ملک کی آزادی کے لیے قربانی دیں گے۔ سن 66 کے اندر 1866 میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد، ابھی تک کوئی ہندوستان کے اندر پارٹی نہیں تھی، دارالعلوم کی بنیاد رکھی دیوبند کے اندر۔ لوگ نہیں جانتے، میں اس لیے بڑی مختصر کہتا ہوں۔ کانگریس بھی 1880 کے اندر 82-83 کے اندر لوگوں کے سامنے آئی ہے۔ اس کے بعد کانگریس جب آئی تو مسلمان نے، وہی مسلمان جو جنگ آزادی کے لیے قربانی دے رہا تھا، وہ پھر آ کر کے اس نے کانگریس کو اٹھایا۔ کانگریس کے اندر یہ دم خم نہیں تھا کہ وہ ملک کی آزادی کی بات کر سکے۔ کانگریس کا جو پہلا اجلاس ہوا ہے 85 میں، آپ اگر اسے پڑھیں گے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کانگریس کی بنیادی تحریک ملک کو آزاد کرانا نہیں تھا۔ کانگریس تو اس لیے بنی تھی تاکہ ملکہ برطانیہ اور ہندوستان کے درمیان میں جو لوگوں نے خلا پیدا کر دیا ہے، غلط فہمی پیدا کر دی ہے، اس کو ختم کر کے آپس میں ایک دوسرے کو قریب کرایا جائے۔ لیکن وہ لوگ جو پہلے سن 1857 کے اندر مر چکے تھے اور تحریک کو چلایا تھا، وہ کانگریس کے اندر گھسے اور کانگریس کو اس کے لیے کھڑا کیا کہ نہیں، کانگریس ملک کی آزادی کے لیے کام کرے گی۔ چنانچہ کانگریس نے اپنے رخ کو بدلا، مجبور ہوئی کانگریس، اور کانگریس نے ملک کی آزادی کو اپنا نصب العین اور اپنا مقصد بنایا۔ یہ جمعیت علماء ہے، علماء ہیں ہندوستان کے، ہندو اور مسلم نے مل کر کے وہ جو تحریک سن 1803 سے شروع ہوئی تھی، آ کر کے اس نے دم لیا، سن 1947 کے اندر ملک کو آزاد کرایا۔ کوئی تصور نہیں کرتا تھا کہ کیا ایک آدمی کی آواز 150 سال میں بڑھ کر اتنا بڑا پہاڑ ہمالیہ بن جائے گی کہ انگریز جیسی طاقت جو یہ دعویٰ کرتی تھی کہ ہماری حکومت کے اندر سورج غروب نہیں ہوتا، وہ ہندوستان کو چھوڑ کر بھاگ جائے گی۔ لیکن اس آواز نے طاقت پکڑی ہے۔ میرے بھائی، ملک کی آج کی صورتحال کے اندر ہم نے ایک تحریک شروع کی ہے۔ وہ تحریک کیا ہے؟ وہی تحریک ہے جو آج آپ کے سامنے ہے۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ملک کے اندر فرقہ پرستی اتنی طاقت کے ساتھ ابھر رہی ہے کہ وہ اقلیتوں کو ملک کے اندر جینے کا حق نہیں دے رہی ہے۔ آج ہماری یہ آواز ایک بڑی مختصر سی آواز ہے۔ یہ آواز ایسی ہے کہ صرف اس ہال کے اندر ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، جس میں 400 آدمیوں کی گنجائش ہے، لیکن ہم خدا کی ذات سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ ہماری یہ مختصر سی آواز جو آج ہم اور آپ بیٹھ کر رہے ہیں کہ فرقہ پرستی کے گلے کو اس ہندوستان کے اندر ہمیں گھونٹنا ہے، آج اس میں جان نہیں ہے، لیکن یہ آہستہ آہستہ بڑھے گی اور ہماری اخلاص اور پیار و محبت کی بنیاد پر بڑھے گی، اور ہندوستان کا ہر ہندو، ہر مسلمان، ہر عیسائی، ہر سکھ، ہر بدھ جٹ ہو کر کے اس ملک کی ترقی کے لیے، پیار و محبت کے لیے کام کرے گا، انشاءاللہ کام کرے گا۔ اور جس طرح ہماری وہ تحریک کامیاب ہوئی تھی ملک کو آزاد کرانے کی، یہ تحریک بھی انشاءاللہ کامیاب ہوگی، ہم رہیں یا مر جائیں، مگر
ہمارے اخلاق جو کھڑے ہوں گے وہ اسی چیز کو، تحریک کو لے کر کھڑے ہوں گے اور پیار و محبت کی زندگی کو اجاگر کریں گے، اور یہاں ہر شخص پیار و محبت کے ساتھ رہے گا۔ ہماری یہ صورتحال کوئی نئی نہیں ہے، ہم تو 1300 سال سے ہندوستان کے اندر رہ رہے ہیں۔ ہندوستان کے گاؤں درگاؤں ہم ہندو، مسلم، سکھ اور عیسائی ایک ساتھ رہتے تھے، پیار و محبت کے ساتھ رہتے تھے، لیکن آج کی فرقہ پرستی نے ہماری اس پیار و محبت کو آگ لگانے کا کام کیا ہے۔ ہم اس کے مخالف ہیں اور اس کی مخالفت میں جمعیت علماء ہند کام کرتی ہے۔ میں آپ کا اور اس اسٹیج پر بیٹھے ہوئے اپنے بڑوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہمارا مقصد صرف یہ ہے، نہ الیکشن لڑتے ہیں نہ الیکشن لڑاتے ہیں، ہمارا کوئی کام الیکشن سے نہیں ہے۔ ہماری پوری زندگی پیار و محبت کی زندگی ہے، اور ہم اسی پیار و محبت کی زندگی کے ساتھ رہتے چلے آئے ہیں اور ملک میں رہنا چاہتے ہیں۔ ہم فرقہ پرستی کے اس ماحول کو ختم کریں گے، اللہ ختم کرے گا۔ ہم اس کام کو کر رہے ہیں اور ختم ہو کر رہے گا، ہمیں یقین ہے کہ ختم ہو جائے گا۔ کوئی چیز ہمیشہ نہیں رہتی ہے میرے بھائی، میں اس چیز کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دیکھیے، مسجدوں کا مسئلہ اٹھا راجستھان کے اندر، لیکن میں راجستھان کو سب سے پہلا پتھر سمجھتا ہوں کہ وہاں کے ہندو اور مسلمانوں نے جیسلمیر کے علاقے کے اندر، بیکانیر کے علاقے کے اندر 10 20 ہزار کی تعداد میں باہر نکلے اور اس کی مخالفت کی، اور یہ کہا کہ اگر ان کی مسجدوں کو توڑنا ہے ہمارے مندروں کو پہلے توڑو۔ 1-2 مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ نکلے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ تحریک کامیاب نہیں ہوئی، نہ ہو کامیاب۔ میرے بھائی، اگر یہ تحریک کامیاب ہو گئی کہ ہندو مسلم کا اتحاد ہے، تو یہ ان مسجدوں سے، میں کہتا ہوں کہ مسجد بہت عالی شان چیز ہے، مگر مسجد گری ہے، کل کو مسجد بن بھی سکتی ہے، لیکن یہ تحریک ایسی تحریک ہے کہ جو انتہائی جاندار تحریک ہے۔ آپ اس بات کو سمجھیں کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ہندوستان کے پاس کیا طاقت ہے؟ کچھ بھی طاقت نہیں ہے۔ کمیونزم اٹھا روس کے اندر، اور اس قوت کے ساتھ اٹھا کہ روس کی جتنی ماوراء النہر کہا جاتا تھا، جتنی حکومتیں تھیں، تاجکستان، ازبکستان، قزاقستان، قرقیزستان، آذربائیجان اور کیا ہوا، سب حکومتوں کو بلیا میٹ کر دیا، بادشاہوں کو سولی پر چڑھا دیا، برباد کر دیا، مسجدوں کو میوزیم بنا دیا، گرا دیا، تباہ کر دیا۔ اتنی بڑی طاقت تھی، لیکن وہ طاقت جو دنیا کی پہلی یا دوسری طاقت تھی، امریکہ کو پہلا کہہ دیجئے، روس کو دوسری، یا روس کو اول طاقت کہہ دیجئے، امریکہ کو دوسری طاقت۔ ایک غریب مسلم ملک افغانستان، جس کے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا، اس کی دلدل میں پھنس کر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، ختم ہو گیا۔ وہ ریاستیں جن پر قبضہ کر کے مسجدوں کو ختم کیا تھا، پھر وہ ریاستیں اپنے پیر پر کھڑی ہو گئیں۔ ان مسجدوں کو جن کو میوزیم بنایا تھا، 100 سال کے بعد انہی مسجدوں سے اللہ اکبر کی پھر آواز اٹھنے لگی۔ میرے بھائی، اسلام مرنے کے لیے نہیں آیا ہے، اسلام تو زندہ رہنے کے لیے آیا ہے، لیکن اسلام کا ایک پیغام ہے، پیار و محبت کا پیغام ہے۔ ہم اسی پیغام کو زندہ کرنا چاہتے ہیں جو آج کی فرقہ پرست طاقت اس ملک کے اندر اس امن و امان اور پیار و محبت کے پیغام کو مارنا چاہتی ہے۔ ہم پیار و محبت کے پیغام کو زندہ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پیغام اگر زندہ ہو گیا تو اس ملک کی زندگی بڑھ جائے گی، اور اگر یہ پیغام خدا نہ خواستہ زندہ نہ ہوا، یہ ملک برباد ہو جائے گا۔ مجھے کل کوئی صاحب اوباما جو پہلے صدر تھے امریکہ کے، ان کا انٹرویو سنا رہا تھا، مجھے حیرت ہوئی کہ وہ شخص یہ کہتا ہے کہ ہندوستان کے اندر اگر پیار و محبت کی فضا کو نہ بنایا گیا اور اسی طریقے سے ملک کو چلایا گیا جس طرح اس وقت چلایا جا رہا ہے، تو
یہ ملک ٹوٹ جائے گا اور ختم ہو جائے گا۔ میں کہتا ہوں کہ دنیا کی نظر ہے اس کے اوپر، ہم اور آپ تنہا نہیں ہیں۔ امریکہ جیسی حکومتوں کے اندر لوگوں کی نظر ہے کہ ہندوستان کی حکومتیں کیا کر رہی ہیں اور فرقہ پرستوں کے ہاتھوں میں کس طرح ملک کو برباد کر رہی ہیں۔ یہ چیز ہمارے اور آپ کے سوچنے کی ہے۔ جمعیت علماء اس تحریک کو چلا رہی ہے، اٹھایا ہے۔ ہم ہندوستان کے ہر صوبے میں جائیں گے۔ ہم ابھی 15-20 دن پہلے اتراکھنڈ میں گئے تھے، ہم نے وہاں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اتراکھنڈ کی میڈیا نے مکمل ہمارا ساتھ دیا ہے۔ ہم آج یو پی کے اندر آئے ہیں، ہم ہندوستان کے دوسرے صوبوں کے اندر بھی جائیں گے۔ ہمارا کوئی الیکشن سے تعلق نہیں، ہمارا کوئی سیاست سے تعلق نہیں۔ ہم ہندوستان کے ہر رہنے والے کو یہ کہتے ہیں کہ رہو اور پیار و محبت کے ساتھ رہو۔ ہم نے آپ کو اسی لیے دعوت دی ہے۔ جمعیت علماء ہند کبھی تنہا مسلمان کو لے کر نہیں چلتی۔ آسام کے اندر ایک بہت بڑا مسئلہ اٹھا وہاں کی نیشنلٹی کا، ہم اس کے خلاف اٹھے، ہم نے اس کو دبانا چاہا، ہم نہیں کامیاب ہو سکے۔ آخر کار ہم آج سے تقریباً 8 سال پہلے سپریم کورٹ کے اندر گئے، اور سپریم کورٹ میں جا کر کے ہم نے اس چیز کو رکھا کہ جدھر چل رہے ہیں اس کے اندر 50 لاکھ ہندو اور مسلمان تباہ ہو جائیں گے۔ مجھے بڑی خوشی ہے، میں جس وقت فیصلہ آیا میں بنگلہ دیش میں تھا، اور مجھے یہ فیصلہ ملا کہ سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا ہے، جو اس پارٹی اٹھی تھی اس کو لے کر کے اس کو ناکام بنا کر کے سب لوگوں کے لیے دروازوں کو کھول دیا ہے۔ میں نے کہا ان سے کہ مجھے اپنی زندگی کے اندر جتنی خوشی آج ہے کبھی اتنی خوشی نہیں ہوئی ہے، جس کے اندر تقریباً 48 لاکھ ہندو اور مسلم، جس میں 27 لاکھ مسلمان اور 24-25 لاکھ ہندو تھے۔ ان لوگوں کو راحت ملی۔ اگر ان کے بچوں کو بھی لے لیا جائے تو یہ تقریباً 2 کروڑ آدمی تھے جن کے لیے یہ فیصلہ ہوتا کہ اس ملک کے رہنے والے نہیں ہیں، ان کو ہندوستان کی شہریت ملی اور ثابت ہوئی۔ جمعیت علماء ہند اسی طرح کام کرتی ہے۔ ہم نے کیرلا کے اندر مصیبت آئی، ہم نے وہاں کام کیا، سینکڑوں مکانات تباہ ہو چکے تھے، ہم نے ان مکانات کے مرمت کا، کسی کو نہیں دیکھا گھر کس کا ہے، ہندو کا ہے، کرسچن کا ہے، کس کا گھر ہے، مسلمان کا، کچھ نہیں دیکھا۔ ہم نے ان گھروں کو بنایا، ان گھروں کی تعمیر کی، ان کی چابیاں بنا کر کے ان کے ہاتھوں میں دی اور میڈیا کے سامنے دی، تاکہ ہم یہ پیغام پہنچا سکیں کہ ہندو اور مسلم تفریق کا ہمارے یہاں کوئی موقع نہیں ہے۔ جو ہوا یہ ہو گیا، قدرت کا کھیل تھا، لیکن ہم ہر مصیبت میں ہر ایک کے ساتھ ہیں۔ آپ نے دیکھا ابھی 2-3 مہینے پہلے سیلاب آیا اور پنجاب کو تباہ کرتا ہوا چلا گیا۔ صرف تنہا جمعیت علماء ہند ہے جس نے یہ اعلان کیا کہ مسلمان دل کھول کر دے۔ مسلمان نے ہریانہ میں خاص طریقے پر اور یو پی کے مغربی ادرا میں اتنا دیا کہ ہریانہ میں میوات کی عورتوں نے اپنے گلے کے اور کان کے زیور اٹھا کر کے دے دیے۔ 3 دن کے بعد انہوں نے کہا ہمارے گھر بھر گئے، ہمارے گھروں میں رکھنے کی جگہ نہیں ہے، منع کر دو کہ لوگ نہ بھیجیں۔ ہزار ٹرک لوگوں نے بھیج دیے۔ جمعیت علماء کا یہ کردار ہے، جمعیت علماء یہی کرتی ہے۔ ہم ہندو مسلم تفریق نہیں کرتے، اسی طرح ہم ہندو مسلم تفریق نہیں کرتے، فرقہ پرستی بھی نہیں کرتے۔ میں نے آپ حضرات کو بلایا ہے اور میرے یہ کرم فرما بڑے لوگ سمجھدار پڑھنے والے جو ہندوستان کی تاریخ کو جانتے ہیں آپ کے سامنے بیٹھے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے تو اصل میں جو بات کہی ہے یہ بالکل ابتدائی چیز اور بہت مختصر بات ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیز آپ حضرات کے لیے اور اس اجلاس کے لیے مفید ہوگی، اور یہ حضرات آپ کے سامنے صحیح صورتحال رکھیں گے جس سے یہ اندازہ ہو سکے گا کہ ملک پیار و محبت ہی کا ملک ہے۔ یہ ہماری تاریخ ہے، ایک پرانی تاریخ ہے۔ آپ اگر دنیا کے ملکوں میں جائیں، امریکہ میں جائیں، برطانیہ میں جائیں، یورپ کے ملکوں میں جائیں، مسلمان آپ کو ہر جگہ ملے گا، لیکن
ان کا رہن سہن الگ ہے، ان کا لباس الگ ہے۔ اگر 50 انگریز ہوں گے اس میں ایک مسلمان یا ایک ہندوستانی ہوگا، ہندو ہوگا، اپنی صورت سے پہچانا جائے گا کہ یہ برطانیہ کا آدمی نہیں ہے، اس لیے کہ دنیا وہاں کھانے کمانے کے لیے دنیا پہنچی ہے ہر جگہ سے، لیکن ہندوستان ایسا ملک نہیں ہے۔ ہندوستان کا ہر رہنے والا، چاہے وہ سکھ ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے بدھ ہو، چاہے مسلمان ہو، وہ سب کے سب اسی ہندوستان کے رہنے والے ہیں، یہیں کے رہنے والے ہیں، یہیں کی برادریاں ہیں۔ آپ دیکھیں جس کو اگر گوجر ہندو ہے تو گوجر مسلمان بھی ہے، اگر جاٹ ہندو ہے تو جاٹ مسلمان بھی ہے۔ ہر ملک کا جو برادری ہے اس کے اندر ہندو، مسلمان، سکھ اور عیسائی سب ایک ساتھ ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ اس لیے اس ملک کے اندر اتحاد و اتفاق اور زیادہ ضروری ہے۔ ہم ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، یہ الگ بات ہے کہ ایک باپ کی 5 اولاد ہے، ایک کو مذہب ہندو پسند آیا اس نے مذہب کو اختیار کر لیا، کسی کو اسلام مذہب پسند آیا اس نے اسلام کو اختیار کر لیا، کسی کو سکھ مذہب پسند آیا اس نے سکھ کو اختیار کر لیا۔ یہ آزادی ہے، لیکن اس کی یہ بنیاد بنا لینا کہ ہم اس کو ہندوستان کے اندر زندہ نہیں رہنے دیں گے، راحت و آرام کے ساتھ نہیں رہنے دیں گے، اس کو نکال کے باہر کر دیں گے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہندوستان کے لیے تباہی کا پیغام ہے۔ جمعیت علماء ہند سن 1803 سے علماء اس ملک کی آبادی کے لیے کام کرتے رہے ہیں، انگریز کی حکومت کو نکالا اور اس کے بعد اپنی حکومت کو قائم کیا ہے یہاں، اس لیے وہ حکومت اسی طرح پیار و محبت کے ساتھ ملک کو آگے بڑھائے گی۔ میں انہی کلمات کے ساتھ اپنے آپ کو اس اجتماع کی بات کو ختم کرتا ہوں۔ میں صدر محترم کو اور جو جمعیت علماء یو پی کے صدر ہیں مولانا ارشد صاحب اور جمعیت علماء ہند کے دوسرے ورکرز کو پیغام محبت دیتا ہوں اور جمعیت علماء کی اس تحریک کے بارے میں اطلاع دیتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات اس مقصد کے اندر جو آپ کا اپنا مقصد ہے، یہ نہ سمجھیں کہ یہ تحریک کیا کرے گی۔ میرے بھائی، یہ تحریک وہی کرے گی انشاءاللہ جو بالکل ابتدا میں ایک شخص کی آواز نے دلی کے اندر کام کیا، اور یہاں تک کہ 150 سال میں وہ ہمالیہ پہاڑ سے زیادہ طاقتور بن کر کے انگریز کی حکومت کے منہ کو کالا کر دیا۔ یہ تحریک بھی اسی قوت کے ساتھ انشاءاللہ چلے گی اور بار آور ہوگی، ملک کی آزادی اور سلامتی کے لیے کام کرے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔